أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں بابا سبحان. پروردگار تمام برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جہاں بھی ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے وہ زمین پر پروردگار ہر جگہ امن و امان عطا فرمائے. مسلمانوں کو مل جل کر اور تمام انسانیت کو بیٹھ کر اس غم حسین ابن علی کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوست مریض ہیں، ابھی دعا کے لیے کہا گیا یاور بھائی، بار اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور دوسرے بھی جو مریض ہیں، خاران ہیں، برادران ہیں، آج کی رات کا صدقہ اور ان ایام کا صدقہ کہ انہی کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، انہی کے صدقے میں اللہ شفا دیتا ہے. یہ باب الحوائج ہیں، ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. آئیں ان کے دروازے سے پروردگار کے دربار میں دستک دیں اور پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرمائے، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے اور سب برادران کی دلی دعائیں مستجاب فرمائے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ یہی ہے جو شاعر حسینیت جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ کیا صرف مسلماں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ہمارا موضوع بحث ہی تھا کہ ہر مخلوقات خدا میں سے ہر مخلوق کہتی ہے حسین کو مجھ سے محبت ہے، مجھ کو حسین سے محبت ہے. حسین نے قربانی دی تو ہمارے لیے، حسین نے زندگی دی تو ہمارے لیے. ایک مصنف نے بہترین قول نقل کیا ہے، کہتا ہے پوری کائنات کا رزق حسین کے اصغر کے خون کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. دلیل دی ہے، اس نے آ کر دلیل دی ہے. کہتے ہیں میں نے مقتل کربلا کو پڑھا ہے، میں نے مقتل کو دیکھا ہے، میں نے مقتل میں گیا ہوں. جس وقت علی اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں پر تھا، میرے مولا نے آسمان کی طرف رجوع کیا. آسمان نے کہا حسین کبھی بارش نہیں آئے گی، اس خون کو آسمان کی طرف نہ بھیجنا. میرے مولا نے زمین کی طرف دیکھا، اصغر کا خون ہے. زمین نے کہا حسین کبھی انگوری نہیں آئے گی، جل جائے گا سب کچھ، اصغر کے خون کو زمین پہ نہ لانا. یا کیا سخی ابن سخی نے دنیا کے پانی کو بچا لیا، دنیا کی زندگی کو بچا لیا، دنیا کے خوراک کو بچا لیا.
सखी इब्न सखी ने असगर के खून का चुल्लू अपने रीशे मुबारक पे मल लिया। हा कदा हजूर जद्दी रसूलुल्लाह, किसी हालत में नाने के सामने जाऊंगा। फरमाते हैं बस याद रखो कायनात वालों, अगर तुम पानी पीती हो तो हुसैन के असगर के सदके में, अगर खुराक लेती हो तो हुसैन के असगर के सदके में। हुसैन ने सारे फतह के निज़ाम तोड़ दिए। पहले क्या था, लोगों के जहन में ये था फातेह वो होता है जिसकी फौजें आकर फतह कर लेती हैं। फातेह वो होता है जिसकी फौज ज़्यादा हो, जिसके पास ताकत ज़्यादा हो, जिसके पास मुल्क ज़्यादा हो। किसको? सिकंदर आज़म को लोगों ने फातेह कहा। क्यों? इसने बड़ी बड़ी ज़मीनें ले ली, बड़े बड़े मुल्क ले लिए। इसी तरह कैसर रोम को फातेह कहने लगा, किसरा को फातेह कह। क्यों? किसरा के पास बड़ी वो कामयाब ज़िंदगी थी, बहुत सोना था, बहुत ताजो महल था, सब कुछ था इसके पास। लेकिन हुसैन इब्न अली ने फतह के सारे मियार को बदल कर रख दिया। कहा कि फतह फौजों से नहीं होती, फतह पैसे लेने से नहीं होती, इक़्तिदार लेने से नहीं होती, फतह खून देकर भी ली जा सकती है, फतह थोड़े अफराद को करीब करके भी ली जा सकती है। ये फ़कत शिया नहीं कह रही बात। आए, ये अपना हिंदुस्तान का लीडर है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई थी, अपना गांधी से किसी ने कहा था तो 70-72 अफराद को लेकर शायद तादाद यही रही हो, मैंने किताब में यही पढ़ा है। इतने अफराद को लेकर क्या करेगा अंग्रेज़ों का? किसी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मुझे हुसैन ने सबक दिया है, ये तादाद फतह के लिए होती है, ये नुसरत फतह के लिए होती है। मैंने 2 काम करबला से सीखे। पहला काम ये सीखा है कि जुल्म नहीं करना, मजलूम बनकर रहना है। गांधी, अगर तुम मजलूम बनकर रहेगा तो तुझे फतह नसीब होगी। और दूसरा मैंने सीखा है हुसैन इब्न अली से, अगर किसी से आज़ादी हासिल करनी है, अगर इज्जत लेनी है, तूने वकार लेना है, तो हुसैन का रास्ता है, इस रास्ते पर चल, तुझे वकार भी मिलेगा, तुझे इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ इसी रास्ते से मिलेगा। हुसैन ने मेयार तब्दील कर दिए फतह क्या का। अगर हमने देखना है ना कि अली के बेटे ने कितनी अज़मतों के पहाड़ों को सर किया है, कितनी बुलंदियों पर पहुंचा अली का बेटा, तो पहले मुकद्दमतन एक बात सुननी पड़ेगी हमें, बात को देखना पड़ेगा कि बिला हर इंसान को 2 तरफ से अज़मतें मिलती हैं, या तो नसब के लिहाज से अज़मत मिलती है, या फिर हसब के निसाब से इज्जत मिलती है, अज़मत मिलती है। नसब ये है कि बाप दादा की तरफ से, बाप अजीम था, बेटा अजीम बन गया, बाप डॉक्टर था, बेटा डॉक्टर बन गया, बाप सैयद था, बेटा सैयद है, अजमत मिली बाप की तरफ से। नसब की तरफ से बाप नबी का बेटा बन गया, अजमत मिल गई, बिलाखिर नबी का बेटा है, रसूल का बेटा है, सैयदुल औलिया का बेटा है, सैयदुन निसाइल आलमीन का बेटा है। तो हर इंसान को कुछ न कुछ अजमत नसब से मिलती है, अगर नसब बुलंद हो तो। अगर नसब बुलंद हो, अजमत वाला नसब हो, तो उस नसब से क्या होता है, अजमत मिलती है इंसान को। और हसब क्या होता है, इंसान का अपना ज़ाती किरदार है, इंसान के ज़ाती कमालात हैं। एक डॉक्टर है ना कि बिला, ये डॉक्टर होना उसका ज़ाती कमाल है। एक शख्स फाजिल आदमी है, उसकी फजीलत ज़ाती कमाल है। एक शख्स मसलन आलिम दीन है, ये उसका ज़ाती कमाल है। मुमकिन है कि बाप कुछ ना आता हो, बेटा आलिम बन जाए, मुमकिन हो कि बाप मरीज रह गया हो, बेटा डॉक्टर बन जाए, मुमकिन हो कि बाप को कुछ पता ना हो, बेटा इंजीनियर बन जाए। तो इस लिहाज से 2 अज़मतें होती हैं, लेकिन नसब की अज़मत आगे चल नहीं सकती, बाज़ औक़ात कभी चलती है कभी नहीं चलती। यानी ये लाजिम और मलजूम नहीं है कि अगर नसब बुलंद है तो हसब भी बुलंद होगा, और ये भी लाजिम मलजूम नहीं, अगर हसब ख़ास नहीं है तो क्या नसब ख़ास नहीं तो हसब भी ख़ास नहीं होगा। अब देख रहे हैं हज़रत आदम का बेटा नसब के लिहाज से बुलंद था या नहीं था? नबी का बेटा है भाई, काबिल नबी का बेटा है, नसब के लिहाज से अज़मत मिली है इसको, लेकिन हसब इसका पस्त हो गया। अपने बाप भाई का कातिल है, अपने बाप का दिल को रंजा दिया इसने, शरीयत को तोड़ दिया इसने, भाई को कत्ल किया, बस हसब इसका पस्त हो गया, नसब इसका बुलंद था, कोई इसको बुलंदी नहीं मिली। नूह के बेटे को देख लें, नूह का बेटा नबी का बेटा है, लेकिन हसब में इतना पस्त हो गया कि बाप के रास्ते को छोड़ गया, माँ की तरफ चला गया, हसब पस्त हो गया। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनका नसब तो बुलंद नहीं था, इनकी नस्बी सूरत हाल बुलंद नहीं थी, लेकिन हसब इतना बुलंद हुआ कि अहल बैत में से हो गए।
سلیمان فارسی کو دیکھیں، سلیمان کا نسب کوئی بلند نہیں تھا، اتنا کوئی معلوم الحال نہیں تھا زیادہ، لیکن جب حسب میں آیا سلیمان تو سلیمان سے سلیمان محمدی بنتا گیا۔ اس قدر اللہ نے عظمت دی، کہاں سے لی عظمت اس نے؟ آئیں ذرا سلیمان سے پوچھتے ہیں۔ سلیمان اپنے اس چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، ابو ذر سلیمان کا مہمان بنا ہے۔ سلیمان نے ایک دیگچی آگ پر رکھی ہے، کچھ پکا رہا ہے اس میں، ایک مرتبہ دیگچی گری زمین پر، سلیمان نے دوبارہ اٹھا کر رکھ دی۔ ابو ذر نے دیکھا کہ ایک قطرہ پانی کے نیچے نہیں گرا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیگچی نیچے گرے الٹی ہو جائے، لیکن ایک قطرہ پانی کا نہ گرے، دوبارہ رکھ دی، دوبارہ دیگچی گری، دوبارہ رکھ دی، تیسری مرتبہ گری، تیسری مرتبہ رکھ دی۔ ایک مرتبہ ابو ذر نیا شاگرد ہے، پریشان ہو گیا، کہتا ہے سلیمان یہ کون سا جادو ہے کہ تیری دیگچی بار بار گر رہی ہے پھر اس کو رکھ رہا ہے؟ سلیمان نے کہا ابو ذر یہ دیگچی کا رکھنا یہ جادو نہیں، یہ علی کے در کی گداگری ہے۔ سلیمان یہ جادو نہیں۔ سلیمان باہر آیا، باہر آ کر علی مولا کو دیکھتا ہے کہ میں نے سلیمان کو جادو دیکھا ہے۔ سلیمان جادوگر ہے، مولا فرماتا جادوگر نہیں ہے۔ سلیمان کو بلایا، سلیمان دوستوں کا خیال کیا کر، ان کا لحاظ رکھا کر، یہ نئے نئے آئے ہیں، یہ تجھے پہچانتے نہیں، تو نے کس دروازے پر محنت کی ہے، تو نے کس سے گداگری کی ہے، تو نے کس سے ولایت لی ہے۔ تو یہ حسب بلند ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ نسب بلند نہ تھا، حسب بلند ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے جس کا علی مولا کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، نسب بلند نہیں ہے اس کا، یمن کا رہنے والا ہے وہ علی مولا، جو کبھی کسی فوج کا انتظار نہیں کرتا تھا۔ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں علی پیچھے مڑ کر دیکھتا نہیں کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ علی چلا ہے کوفہ سے، چل رہا ہے جنگ کے لیے۔ دیکھیں یہ تاریخ کا واقعہ ہے، علی ابن ابی طالب کوفہ سے چل رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ ایک آیا منجم جو ستاروں کے حالات جانتا تھا، کہتے مولا علی اس وقت باہر نہ جائیں، کیوں؟ میں نے ستاروں کے حالات پڑھے ہیں، جو شخص اس وقت باہر جائے گا شکست کھائے گا۔ مولا فرماتے تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہے۔ مولا فرماتے جلدی کرو، کوچ کرو، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی ستاروں کے پیچھے نہیں، ستارے علی کے پیچھے ہے۔ علی علی ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا، ستارے علی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے۔ پھر جب وہاں پر موقع آیا تھا نا کہ مولا نے پتھر پہ علم کو گاڑا تھا، ایسا اسی نے کہا تھا کہ مولا یہ تیرا تو کمال نہیں، یہ تو ایک خاصیت ہے، جب فلاں فلاں ستارہ اکٹھا ہو جائے تو پتھر بھی موم بن جاتا ہے۔ مولا کہتے اچھا اب بتا ستارے کہاں ہیں؟ یہ کہتے اب دور ہو چکے ہیں۔ دوبارہ مولا نے اس پتھر کو گاڑا، دوبارہ علم گڑ گیا۔ اس نے حیران ہو کر کہا مجھے حیرانی اس بات پر ہے، ادھر آپ نے علم گاڑا، ادھر دوبارہ ستارے اکٹھے ہو گئے۔ تو کیا ہے، علی ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا، علی منجمین کے پیچھے نہیں چلتا۔ مولا نے کہا فوراً کوچ کرو، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج فتح علی کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مولا نے کوچ کیا، کوفہ کے بحر آئے، سارے قافلے کو روک دیا، جو سوار ہے سوار کھڑا رہے، کوئی اترنے نہ پائے۔ کیوں؟ میرا ایک دوست آ رہا ہے، مجھے اس کا انتظار کرنا ہے، میرا ایک دوست آ رہا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے۔ وہ علی جو خیبر کے میدان میں گیا، پیچھے دیکھا نہیں کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ خیبر کا میدان ایسا تو تھا، جب میدان سے لوگ واپس آتے تھے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ پہلے بھاگا تھا، وہ کہتے تھے فوج پہلے بھاگی تھی۔ لیکن جب علی مولا اس میدان میں آئے ہیں، پیچھے دیکھا ہی نہیں کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ خیبر جانے فقط علی جانے، تلوار ذوالفقار جانے، خیبر جانے۔ علی نے کسی کو مدد کے لیے بلایا نہیں، کسی کی طرف دیکھا نہیں، تنہا علی آیا تھا میدان میں۔ لیکن آج اس فوجی میں کون سی خصوصیت ہے جس کے لیے سارا قافلہ رکا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، اویس کرنی حاضر ہوا، کرن کا رہنے والا اویس، جس نے محبت نبی میں آ کر مدینے کا آ کر دورہ کیا تھا، مدینے کی زیارت کی تھی، لیکن ماں کی وجہ سے نبی کی زیارت نہ کر سکا، واپس چلا گیا تھا اویس کرنی۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے مدینے میں خوشبو آ رہی ہے۔ آئے تھوڑا سا اس کی تحلیل کریں، کیا چیز ہے اویس کرنی میں؟ کیا چیز ہے؟ علی جیسا امام اس کی انتظار کر رہا ہے۔ ایک چیز تو ہے اس میں، کون سی چیز ہے وہ؟ دو چیزیں، ایک ہے محبت اہل بیت اور دوسرا ہے اللہ کے نظام کے آگے سر جھکا دینا، خدا کے احکام کے آگے سر جھکا دینا۔
علی امیرُ المومنین وہ امیر ہے کہ آدم سے لے کر سارے نبی جس کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں، ملائکہ اس کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اللہ کا رسول جا رہا تھا نا معراج کے اوپر، الکلام یجر الکلام، کلام تو لانی ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن چونکہ کلام درمیان میں آ جاتا ہے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا رسول معراج پر جا رہا ہے، فرماتے ہیں جب میں چوتھی آسمان پر پہنچا میں نے دیکھا ملائکہ ہیں، کسی کی زیارت کر رہے ہیں، کسی کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ میں قریب ہویا، میں نے کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب کی شکل ہے، علی کی شکل وہاں پر موجود ہے، لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا برادر جبریل یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کا رسول ملائکہ نے التماس کی تھی، علی ہے زمین کے اوپر، ہم علی کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اللہ نے علی کی شبیہ کو آسمان پر بنا دیا تاکہ ملائکہ اس کی زیارت کرتے رہیں۔ علی کی ملائکہ فقط زیارت نہیں کرتے، آدم بھی مشتاق ہے علی کی زیارت کا، نوح بھی مشتاق ہے علی کی زیارت کا، سارے انبیاء ہیں مشتاق ہیں علی کی زیارت کے۔ لیکن کتنا خوش قسمت ہے وہ مومن کہ جس کی زیارت کے لیے علی چل پڑے، جس کو زیارت کرانے کے لیے خود علی چل پڑے۔ وہ ایسی کرنی خوش قسمت ہے یا نہیں؟ علی کھڑا ہے اس کو زیارت کرانے کے لیے، اس کے انتظار کرنے کے لیے۔ آئے کوفہ کے بازار میں دیکھیں، علی کوفہ کے بازار سے گزرتا ہے، کسی بڑے تاجر کی دکان پہ نہیں بیٹھتا، کسی بڑے یعنی پیسے والے کی دکان پہ نہیں بیٹھتا، کسی مالدار کی دکان سے نہیں بیٹھتا، سارے بازار سے گزر کر ایک چھاپڑی فروش کی دکان پر آ بیٹھتا ہے علی۔ قبلہ میسم چھاپڑی فروش ہے، اس کی کوئی بڑی دکان نہیں ہے، میسم کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے علی ابن ابی طالب۔ اور لوگوں نے کہا ہے نا علماء نے کہ اگر علی کی کتاب دیکھنی ہے نا آپ نے، نہج البلاغہ علی کی کتاب نہیں، نہج البلاغہ تو وہ اقوال ہیں، یعنی اس طرح کہیں یہ تو سید رضی کی کشکول کا نام ہے، وہ جتنے اکٹھے کر سکا اس